تیسرا رکوع سورہ الفرقان کی آیت نمبر 45۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب یسر ولا تعسر وتممه بالخیر وبک نستعین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ 19ویں پارے کا تیسرا رکوع سورہ الفرقان کی آیت نمبر 45، 590 نمبر صفحہ ہے۔ مل گیا جی؟ اس کے پاس موبائل میں قرآن کریم موجود ہے، وہ وہاں اپنی جگہ پہ بیٹھے قرآن کریم کھول لے۔ جو سمجھ قرآن کے الفاظ کو دیکھ کر آتی ہے، درس کی وہ ویسے نہیں آتی۔ پچھلے درس میں یہ بیان ہوا، آیت نمبر 35 سے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، اور پھر ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کا مددگار بنایا۔ ہم نے دونوں کو کہا اس قوم کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے۔ پھر نتیجہ کیا ہوا کہ ہم نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ اجمالی واقعہ بیان کیا، پورا واقعہ بیان نہیں کیا۔ اور اسی طرح قوم نوح جب پیغمبروں کو اس نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو دنیا کے اندر غرق کر دیا اور ان کو لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بنا دی، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تیسرا نمونہ قوم عاد، چوتھا نمونہ قوم سمود، پانچواں نمونہ اصحاب الرس کنویں والے، اور چھٹا نمونہ کہ ان کے درمیان بہت ساری بستیاں، ان کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے نبی کی دعوت کا مقابلہ کیا، اور ہر ایک کے لیے ہم نے مضامین، مثالیں بیان کیے، لیکن انہوں نے نہ مانا تو ہم نے سب کو ستیہ ناش کر دیا۔ اور یہ مکہ والے لوگ اپنے تجارتی سفروں میں اس بستی پر سے ان کا گزر ہوتا ہے جس کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی گئی برے طریقے سے۔ کیا انہوں نے اس بستی کو دیکھا نہیں ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ آخرت کے ملاقات کے قائل نہیں ہیں، قیامت کے منکر ہیں، اور میرا پیغمبر جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو
تو آپ کا مزاح اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہی ہے وہ جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ معاذ اللہ کہتے کہ اللہ کو اور کوئی نہیں ملا تھا پیغمبر بنانے کے لیے۔ اور پھر یہ کہتے کہ اگر ہم اپنے الہوں کے اوپر مضبوطی سے نہ کھڑے ہوتے تو قریب تھا کہ یہ ہمیں اپنے معبودوں سے ہٹا دیتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان قریب پتہ چل جائے گا جب یہ عذاب کو دیکھیں گے کہ کون رستے کے اعتبار سے زیادہ گمراہ تھا۔ اور کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا ہے؟ تو میرا پیغمبر کیا آپ ان لوگوں کے اوپر نگہبان ہیں؟ آپ کا کام تو پہنچانا ہے، اور آپ کا گمان یہ ہے کہ ان کی اکثریت سنتی ہے یا سمجھتی ہے؟ نہیں، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں کے اعتبار سے بھی یہ بہت برے ہیں، رستے کے اعتبار سے زیادہ گمراہ ہیں جانوروں سے بھی۔ یہ پچھلا درس تھا۔ آگے جو آج شروع ہو رہا ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت، اپنی الوہیت کے اوپر چوتھی عقلی دلیل دے رہے ہیں، ایسی دلیل جس کا تعلق عقل کے ساتھ ہے۔ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو بات سمجھ آ سکتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی آدمی آ جائے اور وہ یہ عذر پیش کرے توحید کے بارے میں کہ اللہ مجھے بتانے کے لیے کوئی نہیں آیا تھا، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر کوئی نبی آتا، یہ پوری کائنات دلیل تھی اللہ کی وحدانیت کے اوپر، اگر اسی کائنات کے اوپر غور کر لیتا تو اللہ تعالیٰ کی توحید اور الوہیت سمجھ آتی۔ یہاں اس آیت سے چوتھی عقلی دلیل اللہ تعالیٰ دے رہی ہیں اپنی وحدانیت کے اوپر۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، قرآن کے مخاطب، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے کیسے سائے کو دراز کیا ہے، لمبا کیا ہے سائے کو۔ اب رات ہے نا، رات میں دھوپ کا نام و نشان نہیں ہے، جو ہی سورج طلوع ہوتا ہے تو سایہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ اس چیز کا سایہ ہے۔ تو دیکھ ذرا کیسے تیرے رب نے سائے کو لمبا کیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر وہ چاہتا تو اس کو ساکن کر دیتا، دھوپ ہوتی تو ہمیشہ دھوپ رہتی، جہاں سایہ ہوتا وہاں ہمیشہ سایہ ہوتا، اور ہمیشہ دھوپ ہوتی تب بھی انسان کی صحت کے اوپر مضر اثرات پڑتے، اور ہمیشہ سایہ ہوتا تب بھی انسان کی زندگی برباد ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کس طرح اس نے سائے کو تیرے رب نے لمبا کیا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اس کو ساکن بنا دیتا، اس کے اندر حرکت نہ ہوتی۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے سائے کے اوپر سورج کو دلیل بنایا ہے۔ سائے کی دلیل سورج ہے۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو سایہ مغرب کی طرف دراز ہوتا ہے، جو ہی سورج اٹھنا شروع ہو جاتا ہے سایہ سمٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرما رہے ہیں ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم اس کو سمیٹتے ہیں اپنی طرف، آہستہ آہستہ کر کے سمیٹنا۔ سورج طلوع ہوا، سایہ دراز تھا مغرب کی جانب، سورج اوپر آتا گیا، سایہ سمٹتا گیا، یہاں تک کہ عین دوپہر کے وقت سایہ اصلی باقی رہا، یعنی اس چیز کا جو سایہ جس کو اصلی سایہ کہتے ہیں وہ باقی رہا۔ پھر سورج زوال پذیر ہوا، یہ سایہ مشرق کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ مغرب کے وقت پوری زمین کے اوپر سایہ ہی سایہ نظر آتا تھا اور کوئی چیز نہیں تھی، پھر اندھیرا چھا گیا۔ اگر اسی سورج کے نظام کے اندر ایک بندہ غور کرے، ہزاروں سال سے پتہ نہیں کب سے یہ سورج چل رہا ہے، نہ اس کا ایندھن ختم ہوا ہے، نہ اس کے کام میں کبھی رکاوٹ ہوئی ہے، نہ اس کے اندر کوئی الجھن پیدا ہوئی ہے، تو یہ سورج کا نظام جو سایہ اور دھوپ فراہم کر رہا ہے، اسی کے اندر غور کیا جائے تو بات سمجھ آ سکتی ہے کہ ساری کائنات کا بنانے والا اکیلا ہے۔
اور ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا، بس اپنی مرادیں اسی سے مانگو، اپنے سجدے اسی کے آگے کرو، اپنی نظر و نیاز اور منت اسی کے آگے کرو، اور سب کچھ کرنے والا کس کو مانو؟ بولتے نہیں ہیں، کس کو مانو؟ یہ عقلی دلیل دی اللہ تعالیٰ نے۔ اسی سائے اور دھوپ کے اندر غور کر لیتا تو اللہ کی قدرت، الوہیت، تدبر اس کا ظاہر ہو جاتا تیرے اوپر، تجھے در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، وہ ذات ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا ہے، رات کو تمہارے لیے لباس، پردہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عجیب صنائی ہے، یہ ساری رات جو ہے یہ خود پردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آرام کا ذریعہ بنایا ہے۔ انسان ننگے اپنے آپ کو پسند نہیں کرتا، جب وہ لباس پہن لیتا ہے تو اس کو سکون آتا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اشارہ کیا ہے رات کو ہم نے سکون کے لیے بنایا ہے، رات کو سکون کو ملے۔ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو آرام کے لیے بنایا۔ نیند کس کے کنٹرول میں ہے؟ اور رات کا آنا کس کے کنٹرول میں ہے؟ رات کو سکون کے لیے بنایا ہے، نیند انسان کے آرام کے لیے بنائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رات کو ایسا نظام بنایا ہے کہ انسان، حشرات، جو حیوانات ہیں وہ سارے جبری نیند ان کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے، اور خصوصاً انسان اگر اس کو رات میں جاگنا پڑے تو اس کو دن بھر پورا تردد کرنا پڑتا ہے رات کو جاگنے کے لیے۔ لیکن رات اللہ تعالیٰ نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ ویسے بھی شرعی حکم یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد دنیاوی ضرورتوں کے لیے نہ جاگا جائے۔ دینی ضرورت ایک الگ چیز ہے، دنیاوی ضرورتوں کے لیے نہ جاگا جائے۔ لیکن بازار میں جاؤ تو رات کو بازار آباد ہے، جس جگہ پہ جاؤ، تھیٹروں پہ جاؤ، تھیٹر آباد ہے، سینماؤں میں جاؤ، سینمے آباد ہیں، اور گراؤنڈوں میں جاؤ تو رات کو گراؤنڈ آباد ہیں، پارکوں میں جاؤ تو رات کو پارک آباد ہیں۔ حکم یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جلدی سو جائے۔ ہاں دینی ضرورت اس سے مستثنا ہے۔ اللہ نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا ہے، رات کو، اور رات کے اندر جو نیند رکھی ہے یہ ایک ایسی چیز ہے، دن کا تھکا ہارا مزدور رات کو جب سوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی صبح تجدید کر دیتے ہیں، جسم کی توانائیوں کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ جو آدمی ذہنی تکلیف کے اندر مبتلا ہے، فکر کا غلبہ ہے اس کے اوپر، دماغ تھک گیا ہے، رات کو سو جاتا ہے، دماغ بھی سکون میں آ جاتا ہے، صبح وہ پھر تر و تازہ ہوتا ہے۔ اور جو آدمی سوتا نہیں ہے وہی پاگل ہوتا ہے۔ تو اللہ نے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ کی جانب سے جب عذاب مسلط ہوتا ہے، ساری رات بستر کے اوپر نیند نہیں آتی لوگوں کو، اور پھر خواب آور گولیاں بھی کھاتے ہیں تب بھی ان کو نیند۔ تو دنیا کے اسباب، دنیا کے مال و دولت اکٹھے کر لو، نیند جس کا نام راحت تھا وہ پیسوں سے نہیں ملتی۔ وہ جن کو مال زیادہ دیا ہے وہ ساری رات جاگ رہے ہیں کہیں ڈاکہ نہ پڑ جائے، کہیں نقصان نہ ہو جائے، وہ ساری رات خواب کے اندر بھی اسی کا حساب کے چکر میں لگ رہے ہیں۔ اب دماغ کی تھکاوٹیں اسی طرح ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے، لہذا مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے جو نظام دیا ہے اس نظام کے اندر خلل اندازی نہیں کرنی چاہیے، رات کو سونا چاہیے۔ اور نیند جو ہے ہم نے اس کو آرام کا ذریعہ بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو دوبارہ اٹھنے کا ذریعہ ہم نے بنایا ہے۔ دن کو اٹھو، اللہ تعالیٰ نے ایسی لائٹ فراہم کی ہے، ایک ہی لائٹ پوری کائنات کے لیے کافی ہے، اس کے اندر اپنی روزی روٹی تلاش کرو، اپنی دنیاوی ضرورتوں کو پوری کرو۔ رات کس کے لیے بنائی ہے؟ آرام کے لیے۔ اور نیند تھکاوٹوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے جبری طور پر نیند مسلط کر دی ہے۔ اگر اللہ رات کا وقت نہ بناتے نیند کے لیے
تو دنیا کی حکومتیں اکٹھی ہو کر بھی کوئی فارمولہ طے نہ کر سکتے کہ ہم کوئی ایسا ٹائم مقرر کریں جس میں تمام لوگ سو جائیں۔ اور پھر فطرت انسانی ہے کہ روشنی میں نیند نہیں آتی، اگر آ بھی جائے تو جلدی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طویل ٹائم دیا ہے رات کا جو اندھیری ہوتی ہے تاکہ تجھے سکون حاصل ہو۔ رات بھی تیری خدمت میں لگی ہوئی ہے اور دن بھی۔ اگر اس رات دن کے نظام کے اندر غور کر لیتا اور یہ جو دن کی تھکاوٹیں ہیں اس کے بعد نیند کے نظام کے اندر تجھے غور کر لیتا تو تجھے سمجھ آتا کائنات کا مشکل کشا بھی اکیلا ہے، حاجت روا بھی۔ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، وہ اپنی الوہیت میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جس طرح اس پورے نظام کے بنانے میں وہ یکتا ہے، اسی طرح وہ اپنی الوہیت کے اندر بھی کیا ہے؟ یکتا ہے۔ یہ پانچویں دلیل تھی عقلی۔ چھٹی عقلی دلیل، وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہ اللہ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے خوشخبری بنا کر اپنی رحمت سے پہلے۔ اپنی رحمت سے لوگ آتے نہیں بھائی جو ٹھنڈی ہوا آنی پہ لگنا پیچھے بارش ہے، کہتے ہیں نا، تجربات ہیں لوگوں کے۔ اللہ فرما رہے اپنی رحمت کے آگے ٹھنڈی ہوائیں اس بارش کی خوشخبری دینے کے لیے جو ذات چلاتی ہے اس ذات کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاکیزہ اور پاک کرنے والا پانی نازل کیا۔ کہاں سے؟ آسمان سے نازل کیا۔ عجیب سسٹم ہے خالق کائنات کا۔ آسمان سے پانی نازل کیا، وہ کچھ تو زمین کے اندر جذب ہو گیا، جس کو ہم کنواں کھود کر پھر نکالتے ہیں، ٹیوب ویل کے ذریعے اس کو نکالتے ہیں، یا کہیں پانی خود بخود چشمے کی صورت میں باہر آ جاتا ہے، کہیں اس کو برف کی بلاکوں کی شکل میں گلیشیئر جیسے پہاڑوں کے اوپر اس کو رکھ دیا جہاں گرد و غبار کی رسائی نہیں ہے، وہ سال بھر پگھلتا رہتا ہے، دریاؤں میں چلا جاتا ہے۔ اور پھر سمندروں کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے ان سمندروں کے اندر وہ پانی پہنچتا ہے، وہی بخارات بن کر پھر اوپر اڑ جاتا ہے، اور ہوا کے کندھوں کے اوپر وہ اربوں ٹن پانی اوپر موجود ہے، لیکن رب کا حکم نہ ہو تو ایک قطرہ بھی زمین کے اوپر نہیں گرتا۔ وہی پانی نازل کیا، پاک کرنے والا پانی۔ آسمان سے بارشیں نازل کرنے والا کون ہے؟ ایک پورا سائیکل ہے اس پانی کا نظام۔ اگر اسی نظام کے اندر غور کر لے تو تجھے سمجھ آتا ہے کہ یہ ذات ایک ہی ہے جو اس پورے نظام کو بنانے والی ہے۔ یقین کر لے کہ تیری مشکلوں کو دور کرنے والی ذات بھی صرف وہی ہے، لہذا جھکو تو اسی کیا۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ یہ پانی اس لیے نازل کیا تاکہ ہم اس کے ذریعے مردہ دیس کو زندہ کریں۔ ابھی بارشوں کے آمد سے پہلے زمین کی پوزیشن کیا تھی؟ بالکل مردہ ہی مردہ تھی، گھاس بھی جل گیا تھا، لیکن جو ہی بارشوں کا سلسلہ ہوا پھر پوری زمین کیا لہلہانے لگی، مردہ زمین کو زندہ کیا اس سے۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا، اور جو ہم نے پیدا کی ہیں جانوروں کو اس کو پلانے کے لیے ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور بہت ساری انسانیت اسی بارش کے پانی سے مستفید ہو رہی ہے۔ تو بارش کے پانی کو قابل استعمال کس نے بنایا ہے؟ نازل کس نے کیا ہے؟ پھر قابل استعمال کس نے بنایا ہے؟ تو وہ کہہ رہا ہے وہی ہے کائنات کا نظام چلانے والا، وہی ہے تیری کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا، اور وہی ہے اولاد دینے والا، اور وہی ہے اولاد سے محروم رکھنے والا۔ اسی ذات کے ساتھ اپنی لو لگا لو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، ہم نے ان کے درمیان اس کو پھیرا لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ نصیحت حاصل کرے۔ مفسرین کا ایک گروہ کہتا ہے کہ صرفناہ ہو ضمیر جو ہے یہ بارش کی طرف جا رہی ہے، یعنی یہ جو پانی کا نظام ہے ہم نے اس کو کائنات کے اندر پھیر کر بیان کیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اس سال بارش کم ہوئی ہے اور پچھلے سال بارش زیادہ ہوئی تھی،
لوگوں کی اس بات کے اندر کوئی وزن نہیں ہے۔ ہر سال آسمان سے بارش برابر مقدار میں نازل ہوتی ہے، لیکن جس جگہ پہ تم رہ رہے ہو اس دفعہ زیادہ ہو گئی، دوسرے مقام پر کم ہو گئی، اگلی دفعہ تمہارے پاس کم ہے اور دوسرے مقام پر کم ہے۔ کبھی کسی کے عذاب کے لیے بارش نازل ہوتی ہے، کبھی کسی کے لیے رحمت بن کر بارش نازل ہوتی ہے۔ آسمان سے ایک مقررہ نظام کے تحت پوری مقدار میں نازل ہوتی ہے، لیکن تیرے پاس نہیں آتی عذاب بن کر یا کسی اور صورت میں، تو تو سمجھتا ہے اس سال کم ہوئی ہے۔ تو یہ بات نہیں ہے، لیکن مفسرین کا ایک گروہ راجع بات وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، ہم نے اس قرآن کے اندر ان مثالوں کو بار بار، ان چیزوں کو پھیر پھیر کر بیان کیا ہے، دلائل توحید کو، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ یہ لوگ ان دلائل کو سن کر نصیحت حاصل کریں۔ وہ نصیحت کیا ہے کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے والا اکیلا ہے، اور اس کائنات کے نظام کو باقی رکھنے والا بھی اکیلا ہے، اور تیری دکھوں کو سننے والا اور تیرے دکھوں کو جاننے والا بھی اکیلا ہے، اور ان کا مداوع کرنے والا بھی اکیلا ہے۔ تو اپنی لو اسی کے ساتھ لگا لے۔ یہ تقاضا وہ کر رہا ہے، اسی بات کو سمجھانے کے لیے اس نے بے شمار صحائف اور کتابیں بھیجی، اور اسی بات کو سمجھانے کے لیے اس نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے۔ کون سا مسئلہ سمجھانے کے لیے نبی آئے؟ مسئلہ توحید۔ اور دین الہی سے مسئلہ توحید کو نکال لو تو دین کے پلے کچھ بھی نہیں بچتا۔ آج جو لوگ اہل بیت کے محب نظر آتے ہیں کہ اہل بیت کے علاوہ کسی اور کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی عقیدے کے اندر توحید ہے ہی نہیں، شرک ہی شرک بھرا ہوا ہے۔ کہیں حضرت علی کی ذات کے اندر خدا کے حلول کے قائل ہیں کہ اللہ حلول کر گیا ہے حضرت علی کے اندر، معاذ اللہ، یہ ان کے عقائد ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں یہ بادل جو گرجتے ہیں پیچھے علی کی آواز ہوتی ہے، ہانکنے والا علی ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کیا نہ کیا جو صفات خدا بندی تھی ان کو جناب علی المرتضیٰ میں مان لیا، تو عقیدہ توحید ان کی زندگی میں ہے ہی نہیں۔ اور دین سے عقیدہ توحید کو نکال لو، نہ حب آل بیت کام آئے گی، نہ کوئی اور کسی قسم کی حب قائم آئے گی۔ یہ بنیاد ہے، اگر بنیاد ہی صحیح نہیں ہے تو جتنی مرضی عمارت مضبوط کر لو، اس عمارت نے ہر حال میں گرنا ہے اور دھڑا مارنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں سمجھ نصیب فرمائے۔ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لوگوں کی اکثریت نے انکار کیا مگر ناشکری کا۔ ناشکری کا انکار نہیں کیا، باقی ہر چیز کا انکار کر دیا۔ بس ناشکری کرنی ہی کرنی ہے، اور باقی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں ماننا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے۔ میرا پیغمبر، اگر ہم چاہتے تو ہم ہر بستی کے اندر ڈرانے والا پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اگر ہم چاہتے تو ہم ہر بستی کے لیے نذیر بنا کر بھیجتے۔ میرا پیغمبر ہماری قدرت کے اندر تھا، اچھالی کے اندر نبی الگ آتا، قرڈی کے اندر نبی الگ آتا، صدیق آباد کے لیے نبی، ہم چاہتے تو ہر بستی میں الگ الگ نذیر بنا کر بھیج سکتے تھے، لیکن میرا پیغمبر آپ کا بار تو کم ہو جاتا، لیکن آپ کو پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ہر بستی کے لیے آپ نبی بن کر آئے ہیں۔ یہ آپ کی رفعت ہے، یہ آپ کی عظمت ہے، یہ آپ کی شان ہے۔ میرا پیغمبر آپ کو تسلی رکھیں، آپ گھبرائیں نہیں۔ ہم نے آپ کے ساتھ کسی اور کو نبی بنا کر نہیں بھیجا اس امت کے لیے۔ آپ ہر خطے کے نبی ہیں، ہر علاقے کے نبی ہیں، ہر نسل والے اور ہر رنگ والے کے نبی آپ ہیں، اور پوری کائنات کے لیے صرف آپ کو نبی بنا کر بھیجنا یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کی عظمت ہے، یہ آپ کی رفعت ہے۔ وگرنہ ہمیں اختیار تھا، ہمیں قدرت تھی کہ ہم ہر بستی کے لیے الگ الگ نبی بھیجتے، اور الگ الگ نبی نہیں بھیجا تاکہ آپ کی شان سلامت رہے۔ نہیں سمجھی بات؟ تاکہ آپ کی شان، نبی آپ ہیں
اور آپ کی دعوت کو پوری کائنات کے اندر پہنچانا ہمارا کام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تطع الکافرین، میرا پیغمبر جب یہ نعمت آپ کو مل گئی کہ اب پوری کائنات کے لیے نبی آپ ہیں، تو آپ کافروں کی تابعداری نہ کرنا۔ آپ وہ کافر کیا کہتے بھئی کچھ ہماری مان لو، کچھ ہم تمہاری مان لیں گے، یا تو ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہے، ہم تیرے معبود کو کچھ نہیں کہیں گے۔ فلا تطع الکافرین، میرا پیغمبر کافروں کی یہ بات ماننے کے لائق، جو حق ہے اس کو بیان کرنا ہے، چاہے کوئی راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے۔ فلا تطع الکافرین، میرا پیغمبر ہم چاہتے، پچھلی آیت کو دیکھ کر ہم چاہتے ہر بستی میں الگ الگ نبی آتا اور اس نبی کی دعوت وہی ہوتی لا الہ، اور اتنے نبی کائنات میں بیک وقت آ جاتے، آپ کے اوپر جو بوجھ تھا تبلیغ کا وہ تو کم ہو جاتا اور بندے بھی تبلیغ کرنے والے زیادہ ہو جاتے، ڈھارس بنتی۔ لہذا میرا پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اکیلے کیوں آئے ہیں، آپ کی بات کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ ہر بستی میں الگ رسول نہیں بھیجا، بلکہ اب قیامت تک کے لیے پوری کائنات کے لیے آپ نبی ہیں۔ یہ آپ کی عظمت اور رفعت اور آپ کی شان کے لیے آپ کو اکیلے بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر آپ کافروں کی بات کی طرف توجہ ہی نہ کریں، وہ کہیں کہ مصلحت کی طرف آ جائیں، نہیں، دین الہی کو پہنچانے کے اندر کوئی مصلحت، ناراض ہوتے ناراض ہو جائیں۔ فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، سنو، وجاہدہم، اور جہاد کیجئے ان کے ساتھ، کن کے ساتھ؟ کافروں کے ساتھ، بہ، اس کے ذریعے، جہادا کبیرا، معنی کرو، جہادا کبیرا کا معنی کرو، جہادا کبیرا کا معنی کرو، قرآن اس کا معنی نہیں ہے۔ جہادا کبیرا، جہاد کا معنی کیا ہے؟ جہاد، کبیرہ کا معنی کیا ہے؟ چھوڑو اس معنی کو، وہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ وجاہدہم، ان کافروں کے، کاف بتا فلا تطع الکافرین، کافروں کی بات نہ مانے کہ وہ آپ کو کہیں کہ آپ نرمی اختیار کر لیں دین کے معاملے میں، یہ بات ماننے کے قابل نہیں ہے۔ وجاہدہم، آپ ان کافروں کے ساتھ جہاد کرتے رہیں، بہی، اس کے ذریعے، جہادن کبیرہ، جی بڑا۔ اب بہی کیا ہے؟ اس کے ذریعے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت یہ مدنی زندگی نہیں تھی، مکی زندگی تھی، اور مکی زندگی کے اندر تلوار والا جہاد بولتے نہیں، جہاد کب فرض ہوا؟ مدینہ میں جا کر، اور 2-2.5 سال بعد وہ جا کر فرض ہوا۔ غزوہ بدر اس کا پہلا معرکہ تھا، اس سے پہلے تو جہاد فرض، اور یہ مکے میں کہا جا رہا ہے وجہ کافروں کی بات نہ مانے، ان کے ساتھ جہاد کریں، بہی، اس تلوار کے ذریعے نہیں، بہی، اس قرآن کے ذریعے، اس جہادن کبیرہ، جی جہادن، بات سمجھو نا۔ اب مجھے تب سمجھ آئے گی آپ کی سمجھ کی کہ آپ جواب دیں گے جہادن کبیرہ کا کیا معنی ہے؟ بڑا جہاد۔ آپ کافروں کے ساتھ جہاد کرتے رہے، اس قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کرتے رہے، اور ان کی بات نہ مانیں، اور ان کی بات، قرآن سے جہاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ سمجھا دینا مجھے۔ یعنی جو قرآن کہتا ہے وہ بیان کرتے جائیں، جو قرآن کہتا ہے وہ، آپ کسی کی پرواہ نہ کریں کوئی ناراض ہے یا راضی ہے، بلکہ اللہ منع کر رہے ہیں ولا تطع الکافرین، کافروں کی بات نہیں ماننی۔ آپ قرآن کو دھڑلے سے بیان کریں، اور یہ ایسا جہاد ہے جس کو خدا نے فرمایا جہادن کبیرہ، جہادن کبیرہ۔ اور قرآن میرے سامنے ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، قرآن کے ساتھ اپنا لو لگا لو، قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنی توانائیاں صرف کر لو، اللہ تمہیں باطل سے بچا دے گا۔ اور سب سے بڑا باطل شرک اور کفر ہے، سب سے بڑا باطل شرک اور کفر ہے، اور قرآن شرک اور کفر کی نفی کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شرک سے بھی بچائے
اور کفر سے بھی بچائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت کو سلامت لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا پیغمبر آپ کافروں کی بات نہ مانیں، اس قرآن کو لے کر آپ جہاد کبیر کرتے رہے۔ آپ جہاد، تو آج بھی بڑا جہاد کیا ہے؟ میں تو نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہا؟ بڑا جہاد کیا ہے؟ قرآن بیان کرنا۔ میں تلوار تو وہاں اٹھائی جاتی ہے جہاں کافر اپنی ضد کے اوپر اڑ جائے، کافر اپنی، اور وہی قرآن کو ماننے والا بن جائے، تو پھر وہی اسلام کی زیر نگی رہنے کے اوپر، جزیہ دینے کے اوپر آمادہ ہو جائے، تب بھی تلوار نہیں اٹھانی۔ لیکن یہ قرآن والی تلوار تو ہر وقت چلانی ہے۔ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ مسئلہ سمجھ آیا ہے؟ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے قرآن کا سمجھنا اور سمجھانا۔ آپ اس قرآن کے ذریعے جہاد کبیر کرتے رہیں۔ وہو الذی، آگے اللہ تعالیٰ نے ساتویں عقلی دلیل دی، وہو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، مرج البحرین، جس نے دو دریاؤں کو ملا کر چلایا، ھذا عذب فرات، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا، وھذا ملح اجاج، اور یہ نمکین اور کڑوا ہے۔ نمکین اور دو دریا اکٹھے چل رہے ہیں، ایک طرف میٹھا چل رہا ہے اور دوسری طرف وجعل بینہما برزخا، اور ان دو کے درمیان پردہ رکھ دیا ہے، نہ نظر آنے والا۔ دو دریاؤں کے درمیان کیا ہے؟ پردہ ہے۔ وحجرا محجورا، اور ایک مضبوط آڑ ہے دو دریاؤں کے درمیان، ایک طرف کڑوا جا رہا ہے اور دوسری طرف میٹھا جا رہا ہے۔ کڑوا میٹھے میں نہیں ملتا اور میٹھا، ہزاروں میل کا سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اپنے اپنے مدار میں جا رہے ہیں، ایک پانی ہے، مائع ہے، اور وہ جا رہا ہے، ملتا نہیں ہے۔ کون ہے ان دو دریاؤں کو اپنی اپنی حد فاصل کے اوپر رکھنے والا؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے گواہی نقل کی ہے بیان القرآن کے اندر کہ یہ بنگال کے قریب یہ وہ دو دریا ہیں جو جاتے ہیں اور لوگوں نے ان کو دیکھا ہے، ایک طرف کڑوا ہے اور دوسری طرف، اور رنگت بھی دونوں کی جدا جدا ہے، درمیان میں آڑ نظر نہیں آتی، لیکن اپنی اپنی رفتار کے ساتھ اپنے اپنے مدار کے اندر چل رہے ہیں۔ چلانے والا کون ہے؟ اب میٹھا کن کے کام آتا ہے؟ میٹھا پانی دریاؤں کا، بولو نا یار، تو سچ دنیا تے کون آواز دے؟ میٹھا کس کام آتا ہے؟ پینے کے لیے کام آتا ہے، اور کڑوا کس کام آتا ہے؟ تو فصل ہی ساڑ دے سی کڑوا، اب پاشی کدھر؟ کڑوا کس کام آتا ہے؟ کڑوا بھی کام آتا ہے۔ دنیا بھر کی آلائشیں اور گندگیاں اس کڑوے پانی کے اندر جا کر ختم ہو جاتی ہیں، وگرنہ یہ آلائشیں اتنا تعفن پھیلاتی کہ کائنات کے اندر زندگی مشکل ہو جاتی۔ لاکھوں جانور سمندروں کے اندر رہتے ہیں، وہیں پیدا ہوتے ہیں، وہیں مرتے ہیں، اور بحری جہازوں سے بڑے بڑی مچھلیاں ہیں وہ مرتی ہیں۔ کڑوا پانی ہی تو ان کو بھزم کرتا ہے، جو ان کی بدبو کو باہر نہیں آنے دیتا، وگرنہ وہ لاکھوں جانور مر رہے ہوتے، زندگی اجیرن ہو جاتی۔ گٹروں کا پانی کہاں جا رہا ہے؟ تو سڈے کو نہ پوچھنا، تھوڑا تو اندر ہی بہنا ہے، کہاں جا رہا ہے گٹروں کا پانی؟ سمندروں میں جا رہا ہے۔ کتنی گندگیاں سمندر کے اندر جا رہی ہیں، اس کا وہ کڑوا پن اور نمکین پن ہی ان غلاظتوں کو تبدیل کر دیتا ہے، اس کی شکل اور بدبو کو تبدیل کر دیتا ہے۔ تو اس کڑوے پن کی حکمتوں کو بھی اگر دیکھے تو تجھے سمجھ آ جائے گا کہ مشکل کشا اکیلا، حاجت روا جھکنے کے لائق اکیلا ہے، نظر و نیاز کے لائق بڑی معیوب گل ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی قدرت والی ذات کو چھوڑ کر مخلوق کو لوگوں نے الہ بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا۔ آ گیا، اگر تو اپنی ذات کے اندر غور کر تو تجھے اللہ کی وحدانیت سمجھ آئے گی۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے خاص قسم کے پانی سے بشر کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا۔ وہ پانی جو ہاتھ کے اوپر لگ جائے تو گھن آتی ہے، کپڑے کے اوپر لگ جائے تو کپڑا دھوئے بغیر چین نہیں آتا،
اس گندے قطرے کے اوپر اس نے نقش و نگاری کی اور ایک انسان بنایا. فجعلہ نسبا، اسی قطرے کو اس نے نسب دیا ہے، ماں باپ دیے ہیں، وہ ایک خاندان دیا ہے. وسہرا، یہ وہ سہرا نہیں جڑا تسی پہنے ہو، وسہرا دامادی رشتہ، سسرالی رشتہ اس کو دیا ہے. کس نے تیرا نسب کس نے بنایا اور تیرے سسرالی رشتہ دار کس نے بنائے؟ سسرالی نہ ہوتے تو تیری نسل آگے کیسے چلتی؟ گندے قطرے سے تجھے بنایا، اسی قطرے سے تجھے حسن بھی دیا، فہم و ذکا بھی دی، سماعت بھی دی، سونگنے کی قوت بھی دی، چکھنے کی قوت بھی دی، بولنے کی قوت بھی دی، چلنے پھرنے کی قوت بھی دی، زبان کے اندر شیرینی بھی رکھی، تجھے فصیح اور بلیغ بھی بنایا، تجھے برادری والا بھی بنایا، خاندان والا بھی بنایا، تجھے رشتے کے لائق بھی بنایا. کوئی اپنی اصل کی تو طرف دیکھ، تو پھولے نہیں سماتا. کبھی نسل کے اوپر تیرا تکبر کھڑا ہوتا ہے، کبھی رنگ کے اوپر تیرا تکبر کھڑا ہوتا ہے، کبھی فن اور کمالات کے اوپر تیرا تکبر کھڑا ہوتا ہے، کبھی دوستیوں اور برادریوں کے اوپر تیرا تکبر کھڑا ہوتا ہے. ذرا پیچھے دیکھ تو صحیح کہ تیری بنیاد کیا ہے. وہ گندا قطرہ ہے، اسی سے تجھے یہاں تک پہنچایا ہے. جس ذات نے تجھے یہاں تک پہنچایا ہے وہی ذات تیری مشکل کشا بھی ہے، معبود بھی ہے. سمجھیے؟ کوئی نبی بھی نہ آتا یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے. یہ پوری کائنات اللہ کی وحدانیت کے اوپر دلیل تھی، تیرا وجود اللہ کی وحدانیت کے اوپر دلیل تھا. وَقَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تیرا رب تو ہے ہی قادر. تیرا رب تو قادر کو چھوڑ کر عاجز کو اپنا الہ بنا لینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے. پھر شکوہ کیا، ڈانٹا بھی صحیح. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، لوگ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کر رہے ہیں، مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، جو نہ ان کے نفع کے مالک ہیں نہ ان کے نقصان کے مالک ہیں. جو نہ ان کے نفع کے مالک ہیں نہ ان کے. یہ اعلان اللہ نے اپنے پیغمبر سے کروایا کہ قرآن میں 2 مرتبہ میرا پیغمبر آپ ان کو کہہ دیں کہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں. دوسرے مقام پر قرآن نے فرمایا میرا پیغمبر آپ ان کو کہہ دیں میں اپنی جان کے نفع و نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں، الا ماشاء اللہ، مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے. تو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کے نفع کے مالک ہیں نہ ان کے. وَقَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر، یہ محاورہ معنی کر رہا ہوں، کافر تو ہر وقت اپنے رب کے مقابلے کے اوپر تلا ہوا ہے. کس کا مقابلہ کر رہا ہے؟ اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے. کھاتا کس کا ہے؟ پیتا کس کا ہے؟ زندگی گزارنے میں کس کا محتاج ہے؟ اسی کا مقابلہ کر رہا ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ سوال کرتے کہ اگر آپ نبی ہیں تو فلاں معجزہ دکھا دیں. ایک نئی مصیبت ساڑھے واسطے کھڑی ہو گئی، بس خاموش ہو جاؤ. امیر سلطان صاحب یہ ڈیوٹی تسی کی تھی کرو، آپ میری طرف توجہ رکھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ توجہ رکھیں. آپ کو کفار مکہ کہتے کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ فلاں معجزہ دکھا دیں. آپ میں کل جمعے دی ایک بات ایک گل کی ہوں بات تو سنا دینا میرے دیر ویکھو نا. ایک بات جب کوئی نئی پیدا ہوتی ہے نا تو انسانی فطرت ہے اس کی طرف متوجہ ہونے نا، لیکن جب استاد یا کوئی مقرر یا مبلغ وہ اپنی طرف متوجہ کرتا ہے پھر بھی بندہ ادھر متوجہ نہیں ہوتا ادھر ہی متوجہ رہتا ہے تو یہ اس کے احمق ہونے کی دلیل ہوتی ہے. بس ایک بات پیش آ گئی، فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ ادھر توجہ ہوتی ہے، لیکن پھر اسی کی طرف اپنی توجہ مرکوز رکھنا یہ حماقت ہے. آپ اس حماقت سے باہر نکلیں، وہ بیچارہ تو معذور ہے، لیکن ہمارے پاس بھی کوئی ایسا کلیہ نہیں ہے کہ ہم اپنے درس و تدریس میں ایسے افراد کو نہ آنے دیں. بہرحال اللہ حفاظت کرنے والا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ مطالبہ کرتے کہ اگر آپ نبی ہیں تو فلاں معجزہ دکھا دیں. نبی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں معجزات دکھانا، نبی کے اختیار میں ہوتے ہیں. اللہ نے اس چیز کا جواب دیا وما ارسلناک
الا مبشرا و نذیرا، میرا پیغمبر ہم نے آپ کو بھیجا ہے صرف خوشخبریاں دینے کے لیے اور صرف ڈر سنانے کے لیے۔ جو آپ کی دعوت کو مانے گا اس کو جنت کی خوشخبریاں دینے کے لیے بھیجا ہے، اور جو آپ کی دعوت کو نہ مانے گا اس کو دنیا میں بھی عذاب الہی کا ڈراوا سنانے کے لیے اور آخرت میں جہنم کے ڈر کا عذاب کا ڈر سنانے کے لیے بھیجا ہے۔ لہذا میرا پیغمبر یہ آپ کا منصب ہی نہیں ہے کہ منہ مانگے معجزات دکھانا، نہ معجزات پیغمبر کے اختیار میں ہوتے ہیں، معجزات کس کے اختیار میں ہوتے ہیں؟ اللہ کے اختیار میں، وہ چاہے تو دے دے۔ کل میرا پیغمبر آپ یہ اعلان کر دیں، ان سے پوچھیں ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء، میں تم سے کسی مزدوری کا طلبگار نہیں ہوں، کسی مزدوری کا طلبگار الا من شاء یتخذ الی ربہ سبیلا، میری خواہش تو یہ ہے، وہ میری مزدوری تو یہ ہے کہ کوئی اپنے رب کی طرف رستہ بنا لے، یہی میری مزدوری ہے، ہدایت کے اوپر جو آ جائے یہی میری مزدوری ہے، وگرنہ میں پیغمبر نہ مال کی مزدوری مانگتا ہوں، نہ مرتبے کی مزدوری مانگتا ہوں، پروٹوکول بھی نہیں چاہتا اور مال بھی نہیں چاہتا۔ اتنا بے لوث انسان تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے، تم اس کو کبھی جادوگر کہتے ہو، کبھی اس کو شاعر کہتے ہو، کبھی اس کو مجنون کہتے ہو، کبھی اس کو دیوانہ کہتے ہو، کبھی اس کو فتنہ گر کہتے ہو۔ میرا پیغمبر آپ ان کو کہہ دیں کہ میں کسی قسم کی مزدوری کا طلبگار نہ مال چاہتا ہوں نہ جاہ چاہتا ہوں، ہاں میری مزدوری یہ ہے کہ جو میری بات کو سن کر رب کا رستہ اپنا لے، بس یہی میری مزدوری ہے۔ کس کا رستہ اپنا لے؟ رب کا رستہ اپنا لے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور میرا پیغمبر تسلی رکھے، کامیابی کا پہلا اصول یہ ہے، توجہ، کامیابی کا پہلا اصول یہ ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، توکل کر اس ذات کے اوپر جو ایسی زندہ ہے جس کو موت نہیں آنی۔ وہ شاکر بشیر ہے نا جی، وہ سنگا ہے، یہ کوئی ڈی سی ہے، تم تعارف کراتی ہے تو پھولے نہیں سماتے بادشاہ، سانو کہیں آخنا ساڑھے نال پدراڑی کھلا، ساڑھے نا بندیال والا کھلا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے توکل انسانوں کے اوپر نہ کر، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، توکل اس ذات کے اوپر کر جو ایسی زندہ ہے جس کو موت ہو۔ یہ کامیابی کا پہلا اصول ہے۔ وہ ذات کون سی ہے؟ وہ ذات کون سی ہے؟ بھروسہ کس کے اوپر کرنا ہے؟ اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، لوگوں کو اس میں دھوکہ لگا ہوا ہے۔ مثلا دروازہ بند کر کے آپ جا رہے ہیں تو تالا لگا لو، کیا کر لو؟ تالا لگا لو۔ آپ کے گھر میں سامان پڑا ہے، آپ کہیں جا رہے ہیں، دروازہ کھول کے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں توکل کر کے، نہیں، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ اپنے حصے کا کام کر، اپنے حصے کا بھروسہ اس تالے کے اوپر نہیں رکھنا، بھروسہ کس کے اوپر رکھنا ہے؟ بات سمجھیے، جہاں کہیں جائز سفارش کی ضرورت ہے وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، سفارش کرو اور اجر پاؤ، سفارش کرو اور، لیکن جائز سفارش، تو جائز سفارش اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، لیکن اسی سفارش کے اوپر یا اسی انسان کے اوپر بھروسہ رکھنا یہ توکل کے خلاف ہے۔ حدیث میں آیا ایک آدمی اونٹنی کے اوپر سوار آیا اور باہر سے آیا تھا، اس نے مسجد نبی کے باہر اونٹنی چھوڑ دی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا بھائی پیدل آئے ہو سواری کے اوپر؟ سواری کے اوپر، اونٹنی کے اوپر آئے۔ کہاں ہے اونٹنی؟ یا رسول اللہ توکل کر کے چھوڑ آئے ہوں۔ آپ نے فرمایا توکل یہ نہیں ہے، توکل یہ ہے کہ اس کا گھٹنا باندھ پھر اللہ کی ذات کے اوپر توکل کر۔ گھٹنا باندھ دکان بنانی ہے لیکن رازق دکان نہیں ہے۔ رازق کون ہے؟ ملازمت کرنی ہے، ملازمت رازق نہیں ہے۔ رازق کون ہے؟ دائرہ اسباب کے اندر اپنے حصے کا کام کرنا، بھروسہ اسباب کے اوپر نہ کرنا، بھروسہ کس کے اوپر کرنا؟ اللہ کے اوپر کرنا، یہ ہے توکل۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، توکل اس ذات کے اوپر کر جو زندہ ہے جس کو موت نہیں آنی۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، کامیابی کا دوسرا اصول یہ ہے کہ اسی کی تسبیحیں کر، سبحان اللہ وبحمدہ، اور وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اسی کی حمد بیان کر۔ تسبیح کس کی؟ حمد کس کی؟ کامیابی کا پہلا اصول بھروسہ کس کے اوپر؟ کامیابی کا دوسرا اصول
اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے تسبیح پڑھنی. سبحان اللہ، کیا کہنا؟ یہ تسبیح ہے. بحمدہ، اور کامیابی کا تیسرا اصول اس کی تحمید کرنی، الحمدللہ. وکفا بہ بذنوب عبادہ خبیرا، اور یہ یاد رکھنا کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے اکیلا کافی ہے. وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی، اسے کسی سی ٹی ڈی کی ضرورت نہیں ہے، اسے کوئی اسپیشل برانچ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سیکورٹی ادارہ بنانے کی کوئی ضرورت، نہ آئی بی، نہ ایف ایل یو، نہ ایف آئی اے، کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَقَفَا بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے وہ خود، بات سمجھیے، وہاں کسی ایجنسی کی ضرورت نہیں. وہ کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض، وہ ہے جس نے آسمان کو بھی پیدا کیا ہے اور زمین کو بھی پیدا کیا ہے. وما بینہما فی ستۃ ایام، اور آسمان و زمین کے خیمے کے درمیان جتنا نظام ہے، سورج، چاند، ستارے، یہ سارا نظام حیات ممات کا، اس کو 6 دنوں کی مقدار میں پیدا کیا ہے. ثم استوى علی العرش، پھر مستوی ہوا عرش کے اوپر، یعنی پوری کائنات کے اوپر حکومت کس کی؟ یہ استواء علی العرش کا معنی ہے 6 دنوں کی مقدار ہمیں سمجھانے کے لیے، وگرنہ اللہ کے ہاں تو کوئی دیر نہیں ہے. ہمارا دماغ اتنا کمزور ہے کہ اس کے لیے جب تک کوئی پیمانہ مقرر نہ کیا جائے، یہ دماغ سمجھنے سے قاصر ہے. اس لیے فرمایا کہ اس نے آسمان و زمین اور اس پورے نظام کو کتنے دنوں میں بنایا؟ یہ میرے دماغ کی کمزوری تھی، وگرنہ اسے 6 دن نہیں لگے. ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا کہ 6 دنوں کی مقدار میں. پھر عرش پر مستوی ہوا، پوری کائنات کا شہنشاہ مطلق کون ہے؟ اللہ ہے. الرحمن، وہ رحمان ہے. فاسأل بہ خبیرا، اس کے بارے میں کسی خبر رکھنے والے سے پوچھ. بدھو اگر تجھے سمجھ نہیں آ رہی، کسی موحد سے پوچھ، وہ تجھے بتائے گا کہ رحمان کون ہے. بات ضائع کر دی نا آپ نے، سمجھی نہیں. اللہ کی شان پوچھنی ہے تو کسی فاسأل بہ خبیرا، کسی موحد سے پوچھ. مشرک کو ویسے تو جتھے او دا خدا ہے وہ تنو تھائیں گے، ویسے نہیں سمجھی ابھی تک آپ نے بات. اللہ سے رابطہ کرنا ہے، اللہ کی معرفت چاہنی ہے تو فاسأل بہ خبیرا، جس کو اللہ کی خبر ہے، جو موحد ہے اس کے ساتھ رابطہ کر. اور جس کی زندگی میں شرک ہے اس سے اللہ کے بارے میں پوچھے گا تو وہ تجھے شرک کی دلدل میں پھنسا دے. اللہ تعالی ہمیں اولیاء اللہ کے رستے کے اوپر گامزن فرمائے. اور یا اللہ کی تعلیم تو یہ تھی کہ کس کا در دکھانا؟ اللہ. وہ کون ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب ان کافروں کو کہا جاتا ہے کہ رحمان کے آگے سجدہ کرو. کس کے آگے؟ رحمان کے آگے. قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، تو وہ کہتے ہیں رحمان کون ہے؟ رحمان کیا چیز ہے؟ اللہ کو تو وہ پہچانتے تھے، لیکن رحز رحمان جو تھا اللہ کا نام، اس سے وہ نہیں پہچانتے تھے. وہ کہتے رحمان کون ہے؟ جس کو سجدے کا حکم ہے. یاد کرو، رحمان اللہ کا صفاتی نام ہے اور صفت مختص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. لہذا کسی بندے کو رحمان نہیں کہا جا سکتا. جب بھی بولو عبید الرحمان، عبد الرحمان، غلام الرحمان، یوں بولا کر، رحمان کا بندہ، رحمان کا غلام. رحمان نہیں کہنا چاہیے. کئی لڑکے جن کا نام عبد الرحمان ہوتا ہے وہ ایک دوسرے وہ بولتے ہیں رحمان رحمان. نہیں، رحمان نہیں کہنا. اسی طرح قیوم اللہ کا خاص صفتی نام ہے، کسی اور کو قیوم نہیں کہا جا سکتا. عبد القیوم کہو، اس کے ساتھ صفت لگا کر عبدیت کی، یوں بولنا چاہیے. جب ان کو کہا جاتا ہے رحمان کا سجدہ کرو، قالوا وما الرحمن، تو یہ کہتے ہیں رحمان کیا ہے؟ انسجد لما تامرنا، کیا جو تو ہمیں حکم کرتا ہے وہاں ہم سجدہ کریں، جدھر تو کہے ہم سجدہ کریں. وزادہم الا نفورا، اور یہ بات اور زیادہ نفرت کو بڑھاتی، اور زیادہ بدک جاتے اس بات سے جب اللہ کی وحدانیت کے بارے میں ان کو کہا جاتا کہ سجدوں کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ ہے. تو یہاں سجدہ واجب ہو گیا ہے. دعا کے بعد تمام حضرات سجدہ کر لینا. اللہ اپنی ذات کے ساتھ سچا تعلق نصیب فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.